غریبی صرف ایک حالت ہے جو انسان کے اندر کی سوچ اور جذبات سے بدل سکتی ہے۔ اس کام کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی کو سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے اندر کے جذبات، امید اور محنت کا ایک ایسا پیغام ہے جو ہر کسی کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی غریبی سے لڑتا ہے لیکن اپنے دماغ اور صلاحیتوں سے اپنی مشکلات کا حل نکالتا ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشی لڑکے اکبر کی ہے۔ اکبر کے گھر والوں کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس کے والدین کام کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ اکبر کا خواب تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مشکلات کو دور کرے لیکن اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا۔ ایک دن اکبر نے سوچا مجھے کچھ کرنا ہوگا اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اس کے پاس کوئی بڑے وسائل نہیں تھے، بس اپنی سوچ اور محنت تھی۔ اکبر نے اپنے دماغ کو کام میں لگایا اور سوچا کہ اگر وہ اپنی قابلیت کو پہچانے اور اپنے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ اپنی غریبی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اکبر نے پہلے سوچا کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے۔ زیادہ سوچنے کے بعد اس نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ شروع کر دی جہاں وہ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا تھا۔ اس کے پاس ٹولز کم تھے لیکن اس کا حوصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہ دن رات کام کرتا تھا، اپنی ساری پرانی سوچ اور جذبات کو اپنے کام میں لگاتا تھا۔ ایک دن اکبر کو اپنی چھوٹی سی ورکشاپ میں ایک پرانا سامان ملا۔ اس کے پاس ایک پرانی مشین تھی جو پرانی چیزیں بنانے کا کام کرتی تھی۔ لیکن اکبر نے سوچا اگر میں اس مشین کو تھوڑا بدلوں اور اس سے نئے طریقے سے کام کروں تو یہ مجھے زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اکبر نے اپنی قابلیت کو ثابت کر دیا۔ اس نے پرانی مشین کو ٹھیک کر لیا اور نئے طریقوں سے کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے کام میں بہتری آئی اور اس کے پاس زیادہ گاہک آنے لگے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار امید کی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ ایک دن اکبر اپنی ورکشاپ کے سامنے بیٹھا تھا جب اسے ایک بزرگ شخص ملا جو اس کی قابلیت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بزرگ نے اکبر سے کہا، بیٹے، تم نے اپنے دماغ اور محنت سے اپنی غریبی کو دور کیا ہے۔ یاد رکھو، غریبی صرف ایک حالت ہے۔ جب انسان اپنے جذبات اور سوچ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ کسی بھی مشکل کو آسانی سے پار کر سکتا ہے۔ اکبر نے سوچا اور سوچنے لگا، یہ سچ ہے، اگر ہم اپنے جذبات اور سوچ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زندگی کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اکبر نے اس بزرگ کی بات کو سمجھا اور اپنی سوچ کو بدل دیا۔ اس نے سمجھا کہ غریبی ایک حالت ہے، ایک وقت کا چہرہ ہے جو ہمارے دماغ اور جذبات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنے جذبات کو اپنے مقصد کی طرف لگا دیں تو ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اکبر نے یہ سبق اپنی زندگی میں اتارا اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اکبر نے اپنی ورکشاپ کو اور بہتر بنایا اور نئے طریقوں سے اپنا کام کرتا گیا۔ اس نے سوچا، غریبی صرف تب تک ہوتی ہے جب تک ہم اسے اپنے جذبات اور سوچ سے پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ اور قابلیت کو استعمال کریں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ اب اکبر نے اپنے گاؤں میں نہ صرف اپنے ورکشاپ کو کامیاب بنایا بلکہ اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی سکھایا کہ غریبی کو سوچ اور محنت سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ محنت اور مثبت سوچ سے کوئی بھی انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ اس نے ایک نئی دنیاداری بنائی۔ جب بھی کوئی اسے غریبی سے متعلق مشورہ دیتا وہ ہمیشہ یہی کہتا، غریبی صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ بس آپ کو اپنی سوچ کو درست سمت میں لگا کر محنت کرنی ہوتی ہے۔ اکبر کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غریبی صرف ایک حالت ہے جو ہمارے جذبات اور سوچ سے بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی قابلیت کو پہچان کر اپنے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں تو ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن اگر ہم اپنے جذبات اور سوچ کو اپنے مقصد کے لیے لگائیں تو ہم کسی بھی مشکل کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ غریبی صرف ایک وقتی حالت ہے جو ہماری سوچ اور جذبات کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اکبر نے اس بات کو اپنی زندگی میں اپنایا اور اپنی غریبی کو دور کیا۔ آج وہ نہ صرف اپنے گاؤں کا سب سے کامیاب اور قابل انسان بن گیا بلکہ اس نے اپنے دماغ اور محنت کے ذریعے اپنے دوستوں اور خاندان کی زندگی بھی بہتر بنائی۔ اگر ہم اپنے جذبات اور سوچ کو سمجھ کر اپنے مقصد کے لیے لگائیں تو ہم کسی بھی مشکل سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو غریبی صرف ایک حالت ہے جو ہمارے اندر کے جذبات اور سوچ سے ہم پہچان سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔